محبت کرتی ہے، ایک جلسہ کر کے یا ایک پروگرام کر کے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور ان کی شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ فجر میں وہ بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے نماز پڑھ کر۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ بہت جلدی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، رکتے بھی نہیں۔ حضور نے ان کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، اس یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت تھا، اس کی شاخیں ان کے آنگن میں بھی آتی تھی اور پکی کھجوریں ان کے آنگن میں گر جاتی تھی، اور یہ اس لیے دوڑ کر کے جلدی چلے جاتے تھے کہ میرے بچے اٹھ جائیں گے تو کہیں اس کی کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، میں کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی یہودی کو دے دوں۔ یہ ان کے روز کا مسئلہ تھا۔ روز کا امانت کیسی تھی، یا تو لوگ چرا چرا کر کے کھانے والے لوگ ہیں اور ان کے گھر میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا رحم آیا اور صحابہ سے کہا جاؤ اس یہودی کو بلا لاؤ اور اس یہودی سے کہو کہ وہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو بیچ دے دے۔ اس یہودی کو بلایا گیا کہ تو اپنا یہ درخت دے دے اس صحابی کو، قیمت جو چاہے لے لے۔ اس نے کہا منع کر دی، نہیں میں نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا جو یہ ایک درخت خرید کر کے دے گا میں اسے جنت میں باغیچہ دلاؤں گا۔ اب صحابہ بس اتنی ہی بات تھی، اللہ اکبر، یقین کیسا تھا۔ صحابہ میں دوڑ لگ گئی کہ جا کر یہودی کو منائے، دے دے تو جو قیمت چاہیے دے دے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مدینے میں ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح، وہ بڑے مالدار صحابی تھے اور ان کا باغیچہ اوالی مدینہ میں جو بالکل پاش ایریا آج بھی ہے، اوالی مدینہ کی اجوا کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ حضور نے پسند فرمایا اجوا جو کھجور اوالی مدینہ، اوالی مدینہ میں حضرت ابو دحداح کا بہت خوبصورت باغیچہ تھا۔ پورے مدینے میں کیا عرب میں ان کے باغیچے کی مثال دی جاتی تھی، باغیچہ ہو تو ابو دحداح کا، اتنا حسین و جمیل، اس میں انہوں نے گھر بھی بنایا، نہر بھی بنائی، بہت خوبصورت بنایا تھا۔ ابو دحداح حضور کے پاس آتے کہتے یا رسول اللہ میں اگر وہ یہودی کا درخت خرید کر کے دے دوں تو مجھے بھی ہے وہ بشارت؟ حضور نے فرمایا ابو دحداح تیرے لیے بھی۔ وہ گئے یہودی کے پاس، جا کر کے اسے پہلے پیسوں کی ڈیل کی، نہیں مانا۔ جانتے ہو ابو دحداح کیا کہتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ابو دحداح کون نہیں پہچانتا تجھے؟ ابو دحداح نے کہا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ کہا اوالی مدینہ میں سب سے مہنگا باغیچہ۔ ابو دحداح کہتے ہیں وہ پورا باغیچہ دے دوں گا، یہ ایک درخت دے دے، پورا باغ دے دوں گا کھجوروں کا، یہ ایک دے دے۔ وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ میرے آنگن میں سوکھا ہوا ایک درخت ہے، اس کی چند کھجوریں تمہارے دوست کے گھر گرتی ہیں، اس کے لیے تم اتنا مہنگا باغیچہ دے دو گے؟ ابو دحداح نے کہا تو وہ بات چھوڑ دے، میں سودا کس سے کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں، تجھ سے نہیں ہے یہ ڈیل، میں جس سے سودا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں منافع کس چیز کا نام ہے، پروفٹ کس کو کہتے ہیں۔ وہ یہودی کہا اگر تم سچی میں یہ بات کر رہے ہو تو ابھی لے لو درخت اور دے دو مجھے باغیچہ۔ اسی وقت جو بھی تھا بیع و شرا ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی۔ ابو دحداح نے وہیں پر اپنا باغیچہ اس کے نام کر دیا، گھر والوں کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آئے باغیچے کے باہر کھڑے ہیں، دروازہ جو باغیچے کا تھا اس کے گیٹ کے باہر کھڑے، ان کی بیوی باغیچے کے اندر گھر میں آرام کر رہی ہے، نہر بھی بہتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہاں پر۔ باہر سے پکارتے ہیں اپنی بیوی کو یا ام دحداح اخرجی، اے ام دحداح باہر آ جا۔ بیوی نے پوچھا اندر تو آؤ، کیوں باہر سے پکار رہے؟ کہا نہیں یہ باغیچہ میں نے بیچ دیا ہے، دے دیا ہے۔ بیویاں تو آج واویلا مچائیں، ہاں کیسے بیچا ہے، پراپرٹی کیسے بیچا؟ پوچھا کیا مجھ کو، ایک بار مشورہ کیا؟ وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی ہے سچ میں بیچ دیا؟ تو کہا ہاں بالکل سچ میں بیچ دیا۔ کہا رکو میں اپنا دوپٹہ لے لوں اور باہر آ جاؤں، اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ میرا شوہر اچھا ہی نفع کمایا ہوگا۔
مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا باغیچہ بیچنے کی بات کر رہا ہے ایک دن میں، تو وہ عام آدمی کو تو نہیں بیچا ہوگا، یا عام تجارت تو نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھائی اور اسی انداز میں باہر نکل کر آ گئی۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر آئے باہر اور کہا یہ باغیچہ ہم نے دے دیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ وہ ایک درخت میں نے یہودی سے خرید لیا، بدلے میں کیا دیا؟ پورا باغیچہ دے دیا۔ میرے آقا مسکرائے اور سینے سے لگا دیا۔ جنت تو بعد میں ملنے والی ہے، باغیچہ بعد میں ملنے والا ہے۔ یہ صحابہ سے پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا اور محبوب کے عمل کو بڑا سمجھنا۔ ابو دہدہ سے پوچھو آپ نے اتنا بڑا باغیچہ دے دیا، وہ کہیں گے اتنا بڑا؟ یہ کہاں سے بڑا؟ کون سی چیز بڑی ہے؟ میں تو غلام ہوں، سب کچھ تو ان کا ہے۔ میں نے نظر کیا تو اگر ابو دہدہ سے پوچھو آپ کو ملا کیا؟ کیا حضور نے کچھ بڑی چیز دی؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب کی چھوٹی سی چیز بھی بظاہر وہ بہت بڑی ہے۔ کیا ملا آپ کو؟ کہا جو مصطفیٰ نے مسکرا کر سینہ لگایا یہی کائنات سب سے بڑا، یہی میرے لیے انعام ہے، انعام اعظم ہے۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے۔ میرے عزیزو سنو، اتنے پر بات ختم نہیں ہوتی۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، اپنے آپ کو لٹا دو حضور کی بارگاہ، اپنے آپ کو پیش کر دو۔ قسم رب ذوالجلال کی، جو بندہ حضور کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں کہ 10 گنا زیادہ فائدے کے ساتھ تمہیں دنیا میں لٹا دیتے۔ جو بھی حضور کا چرچا کیا ہے وہ یہی پایا ہے، یہی پایا ہے، وہ اس کا کچھ جاتا نہیں ہے۔ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو میری گردن یا رسول اللہ آپ کے لیے، جاتی کبھی نہیں ہے گردن، لیکن احساس بہت بڑھتا ہے۔ تمہیں مرنا تھوڑی نہ ہے ابھی، جب وقت آئے گا، لیکن تم نے عزم جو کیا اس حوصلے کا ہی انعام بہت بڑا ہے۔ عزم بھی کر لیا تو۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ کے ایک فرمان پر انہوں نے اپنا باغیچہ دے دیا۔ ادھر یہودی اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے کتنے بیوقوف ہیں مسلمان، کتنے بیوقوف ہیں مسلمان، میرے گھر کے سامنے درخت ہے، اس کی شاخیں بغل کے مسلمان کے گھر آتی، اور اس درخت کے لیے انہوں نے اتنا بڑا باغیچہ میرے نام پر کر دیا، اور میں نے اتنا فائدے کا سودا کیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ باغیچہ تو میرا ہے ہی، یہ درخت کہاں جائے گا؟ درخت تو میرا آنگن میں ہے۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، درخت تو یہی رہے گا نا، میرا درخت میرے ہی آنگن میں رہے گا، بس نام کے لیے خریدا ہے انہوں نے۔ یہ رات کو کہہ رہا تھا وہ یہودی۔ رات ہوئی، فجر کی نماز کے بعد یہ جو صحابی دوڑے دوڑے بھاگتے تھے اپنے گھر کھجوریں چننے کے لیے، وہ آج میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے واپس گھر آتے ہیں کہ وہ پکی کھجوریں گری ہوں گی تو دی جائے یا پھر جمع کر دی جائے۔ اللہ اکبر، روایات میں ملتا ہے وہ صحابی آ کر دیکھتے ہیں وہ درخت یہودی کے آنگن میں نہیں، صحابی کے آنگن میں موجود۔ کب نکلا کب آیا کسی کو نہیں پتا۔ یہودی کہہ رہا تھا یہ بیوقوف لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، انہیں اس سے کیا خبر، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یا رسول اللہ یہ تاب و تواں تمہارے تھے۔ وہ تو سورج پلٹانے والے ایک درخت کو اکھاڑ کر ادھر نہ اٹھائے، ان کے حکم کی ہی بات تو ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ یہی تو فرماتے ہیں، بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے عرض کیا کہ اس صحابی کی بات تو دیکھو، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس طرح کی اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر نچھاور کر دے؟ جس سے ہم چپکے ہوئے ہیں اس سے تو ہٹنا نہیں چاہتے۔ کوئی چیز ہمارے حصے میں آ گئی، بہت سارے لوگ علماء اکرام